علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دعا پر لڑتے ہیں کہ اجتماعی دعا نہیں مانگتے۔ علماء دیوبند میرے سروں کا تاج، میں علماء کا ادب کرتا ہوں۔ جو کچھ سیکھا ہے ان علماء کی بدولت ہی سیکھا ہے، تو میں اس کو کہتے ہیں نا کہ جس کا نمک کھاؤ اسے پھر بھونکنے لگ جاؤ، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علماء کو چاہیے کہ اپنی عوام کو یہ بھی بتائیں کہ اجتماعی دعا صرف آمین آمین کہنے کا نام نہیں۔ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ختم ہونے کے بعد اذکار فرمائے، صبح و شام کے احادیث مبارک میں اذکار موجود ہیں، وہ یاد کریں کہ جی صرف ہاتھ اٹھانے کا نام دعا نہیں۔ جو الفاظ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے، اسی سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اسی سے ہماری بیماریوں کا علاج ہوگا، اسی سے دلوں کو سکون پہنچے گا۔ جیسے ہمارے بھائی بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ جنازہ دیوبندی اور اہل حدیث جنازے کے متصل بعد جنازہ ختم ہوتے ہی یہ دعا نہیں مانگتے، اور یہاں ایک فارمولہ انہوں نے فٹ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ میرے پیارے بھائی، مردے کے ساتھ بھی دھوکا، اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکا۔ وہ کیسے؟ میری زبان سے ادا ہوا جملہ سرائکی پنجابی پشتو سے کیا مردہ بخشا جائے گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا بتلائی ہے کہ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، باقی سارے کام کرتے ہو فلاں کی ناک رکھنے کے لیے، فلاں کی ناک رکھنے کے لیے، میں نے فلاں کے منہ سے یہاں آیا، اب جو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہو تو پھر فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ حضرت وائل بن حجر سے غالباً میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، صحابی رسول سے ہے کہ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء۔ اس جملے کے بعد کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ وفی روایت ولا تذلنا بعدہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتلائی، یہ ہمیں دعا نہیں آتی، ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ ہم جو اپنی طرف سے کہ ہمارے جو مردے ہیں گناہ گار ہیں، تعویلیں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے علماء، مجھے حیرت ہوتی ہے، مولانا مناظر اسلام سنیوں کے عالم مولانا عبدالحمید چشتی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ماشاءاللہ، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب راستے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو دل کو دکھ ہوتا ہے کہ علماء کو کیا ہو گیا ہے، علماء تو ایسی باتیں نہ کریں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو آواز مار کر کہا کہ جنازہ تو میں نہیں پڑھ سکا، مجھے دعا میں تو شامل ہونے دے۔ وہ دعا کون سی تھی؟ وہ دعا جنازے کے بعد تھی، لیکن کس وقت تھی؟ وہ دعا تھی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے کہ دفنانے کے بعد اپنے بھائی کے اوپر سراندی اور پواندی، پیروں کی طرف، سر کی طرف جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر وہ پڑھے جاتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنی دعا کرو اپنے بھائی کے لیے اس کی مشکل آسان ہو جائے، اور اتنی کرو کہ عربی نسل کا اونٹ وہ ذبح کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، صدقے کا اونٹ ذبح کیا جائے، پھر اس کے حصے بنائے جائیں، جتنی دیر یہ لگے گی اتنی دیر تک اس کے لیے دعائیں کرو۔ یہ وہ دعا تھی۔
نہ کہ وہ متصل، وہ بھی تو جنازے کے بعد ہی ہے، دفنانے کے بعد ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ بھائی حضرات جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ متصل مانگنا چاہیے۔ یہ تعویل مطلب بتا رہا تھا علماء پہ مجھے وہ ہوتا ہے کہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو وہ دعا نہ مانگیں تو ہمارے تو مردے گناہ گار ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم جتنی دعا مانگیں اللہ سے تھوڑی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ قیاس رہی یہاں نہیں چلے گی۔ یہاں جب ہم متصل دعا مانگیں گے اس کو سنت فرض سمجھ کر، تو پھر اسوہ حسنہ دیکھنا پڑے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے یا بتلائی ہے یا صحابہ کرام نے مانگی ہے؟ ہاں دعا تو مانگی ہے لیکن دفنانے کے بعد مانگی ہے، بالکل مانگیں، اس کے لیے مانگنا چاہیے۔ تو اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے دیوبندی بھائی کہتے ہیں کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگتے۔ مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ احادیث مبارک کی دلیل بھی دیتے ہیں اور عقلی دلیل بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان سارا دن مزدوری کرے، شام کو خالی ہاتھ چلا جائے، یہ عجیب سی بات نہیں؟ انسان مزدوری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، 4 رکعت نماز پڑھتا ہے یا پھر تراویحیں پڑھتا ہے، 20 8 جتنی بھی جو ہے وہ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح ہاتھ جو ہے جھاڑ کر چلا جائے، اس بے وقوف کو کون کہے گا کہ یہ عقل مند ہے؟ کہ مہینہ جو ہے کام کرتا ہے، مہینہ کرنے کے لیے جو ہے بھائی یہاں بالکل عقلی نقلی دلیلیں دونوں دینی چاہیے۔ اللہ پاک نے بھی دی ہیں سمجھانے کے لیے، مچھر کی مثال بھی دی ہے، اس سے چھوٹی بھی دی ہے، اس سے بڑی بھی دی ہے، لیکن عوام الناس کو اس پر لائیں کہ وہ جو اذکار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ہاتھ اٹھانے کا نام، پہلے شروع میں نے ابتدا کی ویڈیو میں بتایا تھا، ہاتھ اٹھانے کا نام دعا نہیں ہے۔ دعا جو ہے کلمات کا ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں۔ نماز کے بعد اذکار ہیں وہ کسی کو نہیں آتے، صرف آمین آمین کہتے رہیں گے، تو وہ بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ دعا بھی مانگیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، مانگنا چاہیے۔ تو پھر ذکر اذکار بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب نماز ختم ہوتی، سلام پھرتا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اونچی آواز سے 1 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا موطع لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ پھر آیت الکرسی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا موطع لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ پھر آیت الکرسی ہے۔ پھر آپ جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جس کو دعائے فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا تھا۔ کام کرنے پر انہوں نے خادمہ مانگی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بتائی اور فرمایا کہ تیری تھکاوٹ اتر جایا کرے گی۔ بی بی وہ پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ دعائیں ہیں، یہ عوام الناس کو بتائیں کہ آپ نے دعا کے پیچھے جو ہے دعا جو ہے وہ اصل جو الدعاء مخ العبادہ وہ کیسے بنے گی،
جب تک کہ الفاظ ادا نہیں ہوں گے۔ جیسے جنازے میں کہتے ہیں، علماء کو سختی سے کہنا چاہیے کہ تم جنازے کے بعد دعا کے لیے لڑتے ہو ہاتھ اٹھا کر، لیکن کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ تمہیں وہ دعا نہیں آتی جو پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کم از کم 12 دعائیں ہیں جنازے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گائے بگائے پڑھی ہیں، تو ہمیں ایک بھی نہیں آتی۔ یہ کتنا سراسر دھوکہ ہے، اپنے ساتھ بھی اور اس اپنی میت کے ساتھ بھی۔ ہمارا پیارا ہے جو بہت بڑا دھوکہ، زندگی میں بھی دھوکے کرتے ہیں اور مرنے والے کے بعد مرنے والے کے ساتھ بھی دھوکہ۔ تو اسی لیے دونوں علماء کو چاہیے کہ اصل چیز پر لائیں عوام الناس کو۔ انہوں نے بھی دھوکہ کیا ہوا ہے۔ میری آواز جو ہے یہ درد بندانہ میری اپیل ہے کہ عوام الناس کو بھی عقل کو ناخن لینے چاہیے کہ دعا کے پیچھے لڑنا، لیکن دعائے محض کے پیچھے نہ لڑنا، اس کو نہ یاد کرنا۔ اصل محض جو ہے وہ یہی ہے کہ جو دعا خالصتاً میت کے لیے کی جائے، اور خالصتاً میت کے لیے یہ تو مشترکہ ہے، اور خالصتاً صرف اس میت کے لیے جو ہے وہ بھی دعا مانگی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ وہ چھوڑا جس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ کوئی شخص کہے کہ یہ تو مشترکہ ہے، اللہم اغفر لحینا، ہمارے زندہ ہمارے مردہ، تو اس میت کے لیے یہ مشترکہ ہے۔ اکیلی دعا جو واحد صرف مختص اس میت کے لیے مانگی گئی ہو وہ بتائیں، وہ بھی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ۔ ہو کا ضمیر جو ہے وہ اس سامنے والی میت کو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اس دعا کے صدقے پوری امت محمد مومنین مومنات کے لیے جو ہے بخشش کا معاملہ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔